طالبین بثأرہ مع ولیہ الامام المہدی من آل محمد علیہم السلام۔ اما بعد، السلام علیک یا ابا الحسن صلی اللہ علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا میزان اعمال المؤمنین، اللہم الان قتلۃ امیر المؤمنین، ماتم داران مظلوم امیر المؤمنین، عرصہ و تعزیت کی اگلی شب شب بیماری مولائے کائنات کے نام سے منائی جاتی ہے، اور اس اعتبار سے کہ المرتضیٰ سینٹر کے اس ممبر سے کل آپ کی خدمت میں مولائے کائنات کے 25 سالوں کے حوالے سے عنوان کے چند گزارشات پیش کرنے کی سعادت کو حاصل کیا، اور آج انشاءاللہ ایک طالب علم کی حیثیت کے ساتھ مزید آپ کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی پوری زندگی عبارت ہے علم اور حکمت سے، حلم اور بردباری سے۔ میرا مولا تلوار اٹھاتا ہے تو خدا کے لیے، اور تلوار کو رکھتا ہے تو خدا کے لیے۔ میرا مولا سجدے میں سر جھکاتا ہے تو خدا کے لیے، اور بستر پر سوتا ہے تو خدا کے لیے۔ تو گھر میں اگر بیٹھتا ہے تو خدا کے لیے، اور اگر گھر سے باہر نکلتا ہے تو خدا کے لیے۔ مولا کا کوئی عمل مرضی خدا کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرضی خدا علی کے پاس اور جان علی خدا کے حوالے۔ مولائے کائنات نے جمع آوری قرآن سرنامہ کلام کی آیت کے اعتبار سے کل بات یہاں تک پہنچی تھی کہ ایسے مشکل حالات میں اللہ کے رسول کی تدفین کے بعد، جبکہ امت کہیں اور مصروف عمل تھی، مولا اپنی ذمہ داری شرعی کو نبھا رہے تھے، اور اس کے بعد جب مولائے کائنات کے دروازے پر، در سیدہ پہ کہہ لیجئے، لوگوں نے آ کر ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن تک لوگ آئے ہیں، اور مولائے کائنات کا جواب ایک ہی تھا جو فضا کی زبان سے امام نے پیغام بھجوایا تھا۔ فضا آ کر دروازے پہ کیا کہتی ہیں؟ جب آنے والے بلوائیوں نے کہا کہ علی کو باہر نکالو، تو فضا مولائے کائنات کی طرف سے یہ پیغام دے رہی تھی کہ مولائے کائنات فرما رہے کہ وہ جمع آوری قرآن میں مصروف ہیں، اور یہ قسم کھا چکے کہ جب تک جمع آوری قرآن مکمل نہیں ہو جائے گی تب تک اپنے سر پر عبا نہیں ڈالیں گے۔ یہ بات یاد رکھیے، سر پر عبا ڈالنا یا دوش پہ عبا ڈالنا نہیں، باہر نکلنے کے لیے جو عرب کا مزاج تھا کہ عمامہ پہنتے تھے یا دستار رکھتے تھے اور اپنی دوش پہ عبا ڈالتے تھے، تو مولائے کائنات نے خدا سے عہد کیا ہوا کہ جب تک قرآن جمع نہیں کر لیتے
تب تک باہر نکلیں گے نہیں. مسلسل میرے مولا کی محنت. قرآن کی جمع آوری کیا مطلب؟ یہ بات یاد دلا دوں کہ قرآن مجید فرقان حمید 114 سورے اور آیات کی تعداد اختلاف کے ساتھ 6636 آیات. یہ اگر ترتیب کے لحاظ سے ہوتی تو بات کہاں سے کہاں آسان ہو جاتی. کیا ترتیب؟ کیا ترتیب نزول اور ہے؟ ترتیب مصحف اور ہے. میں اس طرح سے مثال دیا کرتا ہوں بچوں کے لیے کہ اگر پزل گیم کوئی ایسا جس میں پزلز بکھیر دیے جائیں تو اگر آپ پزلز کی تمام تر پیسز کو نمبرز کے ساتھ نہ لگائیں تو تصویر مکمل نہیں ہو پائے گی. نمبر 9 کو کر دیا آپ نے نمبر 11, جو نمبر 14 تھا اس کو کر دیا نمبر 24, تو کیا ہوگا؟ جہاں آنکھیں تھیں وہاں ناک آ جائے گی اور جہاں ناک تھی وہاں کان آ جائیں گے. بہت غور کیجئے گا کس طریقے سے قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ یہ کام کیا گیا کہ اس طرح سے جمع کیا گیا کہ کچھ باتیں سمجھ میں نہ آ سکیں. اور جو مولائے کائنات جمع کر رہے تھے وہ قرآن کیا تھا؟ میرا عنوان تحریف قرآن نہیں ہے ورنہ بات پھر اس لحاظ سے ہوتی. مولائے کائنات کے 25 سال میں امام نے کیا کیا تھا؟ ایک کام یہ کیا تھا کہ آپ نے قرآن جمع کیا تھا. اور قرآن کی جمع آوری امام فرماتے میں جانتا ہوں کہ کون سی آیت کہاں پہ نازل ہوئی اور کس کے بارے میں نازل ہوئی, کب نازل ہوئی, کہاں نازل ہوئی اور کس کے بارے میں نازل ہوئی. اب غور کیجئے, اگر یہ تینوں باتیں سمجھ میں آ جائیں تو قرآن کا سمجھنا آسان تر ہو جائے. تو اس طرح سے امت کے بعض افراد نے یہ امر انجام دیا کہ علی کا جمع کیا ہوا قرآن قبول نہ کیا گیا. مولائے کائنات تو قرآن سے کتنی محبت تھی, قرآن کتنا پڑھتے تھے. آپ کے الفاظ قرآن مجید کے بارے میں کہ میں جانتا ہوں کہ کون سی آیت کہاں پہ نازل ہوئی. اب میں سوچتا ہوں یا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام, میرے مولا اللہم صلی علی محمد. مولا وہ آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ جو معراج کی شب خدا نے اپنے پیغمبر سے باتیں کی. آیت میدان میں آئی آپ کے علم میں, اگر میدان میں آپ ساتھ میں ہوں. آیت مسجد میں آئی, بہت غور کیجئے گا, بلکہ بات کو آسان کر لیتا. اور یہ آسان بات سے شاید اور مسئلہ جمع آوری قرآن میں مکمل آج ہو سکے. بات کیا ہے؟ یہ سورہ مبارکہ الرحمن. پہلی بات تو یاد دلا دوں کہ سورہ الرحمن کی ابتدا میں پروردگار نے اپنا تعارف کرایا. یہ سورہ فرقان کی آیت کا جواب تھا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ, جب ان سے کہا جاتا ہے رحمان کو سجدے کرو, تو پوچھتے ہیں وَمَا الرَّحْمَنِ, یہ رحمان کون ہوتا ہے؟ کفار مکہ لفظ اللہ کو جانتے تھے,
لگتا ہے کہ لفظ رحیم کو بھی جانتے تھے، لفظ رحمان کو نہیں جانتے تھے. تو جب ان سے کہا گیا رحمان کو سجدے کرو تو پریشان ہو گئے کہ رحمان کون ہوتا ہے؟ اچھا، تو رحمان کی تعریف خود رحمان نے فرمائی. الرحمن علم القرآن. رحمان کون ہے؟ غور کیجئے گا. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. رحیم سمجھ میں آتا ہے، رب سمجھ میں آتا ہے. تو رب کا کام کیا ہے؟ پالنا. جو عالمین کو پالے اور رب جو آخرت میں اہل ایمان کو جزا اور اہل کفر اور نفاق کو سزا دے، وہ رحیم. آخرت میں جس کی رحمت ہو، رحیم. رحمان کون ہوتا ہے؟ کہ الرحمن علم القرآن. لفظ رحمان کا تعلق نہ نان نفقے سے ہے، نہ مال جنت سے. لفظ رحمان کا تعلق علم قرآن سے ہے. رحمان وہ ذات جس نے قرآن سکھایا. جہاں جہاں تک آواز پہنچے سوچ کے بتائیے کہ رحمان نے قرآن کس کو سکھایا؟ ہے کوئی رحمان کا شاگرد؟ ہو سکتا ہے فضل الرحمان کا شاگرد مل جائے، رحمان کا نہیں ملے گا. تو قبلہ فضل الرحمان اور ہے اور پروردگار رحمان اور ہے. کون شاگرد ہے؟ تو علم القرآن. اس نے قرآن سکھایا. سکھایا کس کو؟ آئیے، صرف قرآن نہیں بلکہ سورہ مبارکہ علق ابتدائی 5 آیات الفاظ کیا ہیں؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق. پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے خلق فرمایا. خلق الانسان من علق. جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. اقرأ وربک الاکرم. پڑھ اپنے اس رب کے نام سے جو اکرم صاحب کرم ہے. الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سے تعلیم فرمائی اور جو انسان نہیں جانتا تھا وہ سب کچھ سکھا دیا. تو اگر ہر انسان کو خدا نے شکم مادر میں سکھا دیا تو پھر اسکول کیوں کھلے ہوئے ہیں؟ یہ کالج کیا کر رہے ہیں؟ یہ جامعات کیا کر رہی ہیں؟ اگر سب کچھ اللہ نے سکھا دیا ہے جو انسان نہیں جانتا تھا، اگر اس انسان سے مراد سارے انسان ہیں، تو سورہ نحل میں الفاظ کیا ہیں پھر؟ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اور تمہیں پروردگار نے تمہاری ماؤں کے پیٹ سے ایسے نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے. عجیب بات ہے، ایک طرف کچھ نہیں جانتے تھے جب ماں کے پیٹ سے نکالے گئے، ایک طرف الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، ایک طرف اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. ان آیات کو ملا کے دیکھیے تو آپ کو اندازہ ہو کہ سارے انسان ایک جیسے نہیں آئے. ایک بڑا مشہور محاورہ ہے کہ کوئی ماں کے پیٹ سے پڑھ کر نہیں آتا. یہ محاورہ درست ہے سب کے لیے،
لیکن کوئی تو ہے جو ماں کے پیٹ سے پڑھ کر آیا ہے. اگر کوئی بھی ماں کے پیٹ سے پڑھ کر نہ آئے تو پھر آیت کہاں جائے؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. کہ رحمان وہ جس نے قرآن پڑھایا اور قرآن پڑھانے کے بعد انسان کو خلق فرمایا، اور انسان کو خلق فرمانے کے بعد اسے بیان کی طاقت دے دی. بات واضح ہو رہی. اب آئیے غور کیجئے کہ جب مکۃ المکرمہ میں رجب کی 13 تاریخ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت بسعادت، اللہم صلی علی محمد اور اللہ کے رسول نے مولا کائنات کو آغوش میں لیا، کیا فرمایا تھا؟ یا علی اقرا، آپ پڑھیے سنائیے. فرماتے ماذا اقرا یا رسول اللہ، میں کیا پڑھوں؟ اس کو اگر ایک ہی کتاب یاد ہو وہ نہیں پوچھتا کیا پڑھوں، وہ پڑھ دے گا. جیسے آپ اپنے بچوں کو یاد کراتے ہیں پوئمس، منقبت یا لیسنس یاد کراتے، اگر ایک ہی یاد کرایا ہو تو آپ جب کہیں گے پڑھو تو بیٹا وہی پڑھ دے گا. اگر اسے کئی یاد ہو پوچھے گا کون سا والا پڑھوں؟ پتھر پہ علم دین کا گاڑا کس نے وہ پڑھوں، یا منافقوں کو میں یوں بھی سزائیں دیتا ہوں کیا پڑھوں؟ تو جتنا یاد کرایا ہو. المرتضی سینٹر ماشاءاللہ بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے بہت عمدہ کام کر رہا ہے. تو یاد کراتے ہیں نا منقبت، ایک ہی یاد کرائی ہو وہی بچہ پڑھے گا، اور اگر زیادہ یاد کرائی ہو تو آپشن ہو جائے گا. تو مولائے کائنات نے آغوش رسالت مآب میں کیا فرمایا کہ کیا پڑھوں؟ الفاظ یہ نہیں تھے کیسے پڑھوں. عجیب مسلمان ہے. مسلمانوں تمہیں نبی وہ ملے جو تم کہہ رہے ہو کہ کیسے پڑھوں کہتے تھے، ہمیں وہ علی ملا نبی کی گود میں جو کہتا تھا کیا پڑھوں، کیسے پڑھوں عاجزی ہے، کیا پڑھوں اختیار ہے. اللہ اکبر. اب تو سمجھو اس کا شاگرد اختیار رکھتا ہو، اس کا استاد عاجز کیسے ہو جائے گا. یہ ایام علی ہیں. پہچان لو علی سے مصطفیٰ کو، پہچان لو باپ سے شہر کو، پہچان لو شاگرد سے استاد کو. تو قرآن مجید کی جمع آوری، نزول کا مسئلہ، کون سی آیت کہاں پہ نازل ہوئی اور کون سی آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی، یہ کون بتائے گا؟ اللہ کے رسول نے آیتیں بتائیں، صورتیں معین فرمائیں کہ کس سورے میں کتنی آیات کو کہاں جمع کر دیں. لیکن میرا مولا ایسے جانتا ہے کہ تینوں سوال کے جواب مولا کو آتے ہیں. کہاں نازل ہوئی، کب نازل ہوئی اور کس کے بارے میں نازل ہوئی. غور کیجئے امام کا وہ جملہ جب آپ نے قرآن پڑھنا شروع کیا اللہ کے رسول کی آغوش میں، قرآن کے نازل ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے. کتنا پہلے کا واقعہ؟ 10 سال تو ہو گئے ہوں گے کہ مولائے کائنات جب 13 سال کے ہوئے تب پیغمبر نے اعلان فرمایا رسالت کا. تو قرآن نازل ہوا رسالت کے اعلان کے بعد، علی نے سنایا اعلان سے پہلے.
تو اب علی مع القرآن والقرآن مع علی، جب سے قرآن، جب سے علی، جب سے علی تب سے قرآن. تو قرآن کی جمع آوری علی سے بہتر کون کر سکتا تھا؟ آپ نے قسم کھا لی ہے کہ اپنے دوست پہ ابا نہیں ڈالیں گے جب تک قرآن جمع نہ کر لیں. جب فضا نے آ کر بات بیان کی باہر بلوائیوں سے، تو غصے میں آ گئے، کہنے لگے یہ عورتوں والی بات چھوڑ دیں. اللہ اکبر، کہو علی سے باہر آئے. مولا کائنات کے 25 سال قرآن کی جمع آوری. اچھا، جب قرآن جمع کر لیا تو کیا مولا کائنات نے وہ قرآن پیش کیا؟ تو اب ہو سکتا ہے کچھ لوگ کہیں کہ جی یہ ان کو چاہیے تھا پیش کر دیتے. ایسا نہیں ہے، پیش نہیں کیا، پیش کیا تھا. تاریخی منابع موجود ہیں. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، قرآن کو جمع کرنے کے بعد لے کر آئے اور لا کر حوالے کیا. کس کے حوالے کیا؟ صاحبان اقتدار کے حوالے کیا کہ یہ قرآن میں لے کر آیا. تو کہنے لگے جی ہم نے قرآن جمع کروا لیا، آپ زحمت نہیں کریں. پھر کچھ خیال آیا، اچھا اگر لے آئیں تو لائق دے دیجیے، آپ یہ دے دیجیے، آپ چلے جائیے، آپ یہ دے دیجیے اور چلے جائیے. امام نے فرمایا کیا تم کو اللہ کے رسول کی حدیث یاد نہیں ہے کہ علی اور قرآن آپس میں جدا نہیں ہو سکتے؟ یاد رکھو، اگر یہ قرآن لوگے تو ساتھ میں مجھے بھی قبول کرنا پڑے گا، اور اگر یہ قرآن نہیں لیتے تو پھر مجھے واپس لے جانے دو. امام وہ جمع کیا وہ قرآن واپس اٹھا کے لے آئے. قرآن ایک ہے، یہی کتاب جو ہر مسلمان کے ہاتھ میں ہے، یہی قرآن تھا. وہ بھی جمع آوری ترتیب کا فرق ہے مگر تنزیل کا فرق نہیں ہے. ترتیب بالکل نزول کے اعتبار سے، اسی قرآن پہ یقین، اسی قرآن پہ ایمان، اسی قرآن پہ حیات، اسی قرآن پہ موت. لیکن پھر وہی الفاظ کہ مولا کائنات صرف قرآن جمع نہیں کر رہے تھے بلکہ قرآن کے تلفظ کی حفاظت بھی کر رہے تھے. غور کیجئے، جب اسلام اکناف اور اطراف میں پھیلنے لگا اور غیر عرب لوگ بھی مسلمان ہونے لگے، تو غیر عرب جب قرآن عربی سیکھتے تھے تو زیر زبر پیش قرآن میں ہوتے نہیں تھے. قرآن میں زیر زبر پیش نہیں ہوتے تھے. کیا کریں؟ تو عرب تو جانتے تھے کیا فاعل ہے، کیا مفعول ہے، کیا فعل ہے، مگر غیر عرب کیا پہچانیں گے؟ مثال دیتا ہوں آپ کی خدمت میں، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. آیت کیا ہے؟ اگر اعراب پڑھ رہا ہوں میں، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرتے ہیں اس کے بندوں میں صرف علماء. اللہ سے ڈرتے ہیں. اللہ پڑھا میں نے زبر، تو زبر کا مطلب کہ اللہ سے ڈرتے، یخشی اللہ. اور اگر غلطی سے پڑھ دوں اس پر پیش تو ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ اللہ ڈرتا ہے
اپنے بندوں میں سے علماء سے. فرق واضح ہوا؟ فاعل بن گیا مفعول سے. کہاں زبر کہاں پیش؟ مثال زیر. ابھی سن لیجیے. آپ نے کہا کسی مرد کے لیے السلام علیکہ کہیں گے. اب میں کیا کروں کہ وہ نوحہ خانوں نے شاعروں کے لکھے ہوئے الفاظ کو علماء سے اصلاح کرائے بغیر پڑھ دیا. السلام علیک یا سیدہ. علیکہ نہیں ہوگا، علیکی ہوگا. یہ سب کیا ہوا؟ میں کیوں پڑھ رہا ہوں ساری باتیں؟ یہ مولائے کائنات کی ان 25 سالوں کا عنوان ہے کہ مولائے کائنات نے جب محسوس کیا کہ جو لوگ باہر سے آئے ہیں اسلام قبول کر رہے، غیر عرب، وہ قرآن پڑھ رہے ہیں عجیب انداز سے. ان اللہ بریء من المشرکین ورسول ہی پڑھ دیا. اللہ اکبر. ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول مشرکین سے بری ہیں. یہ معنی ہوئے. تب امام نے بلایا ابو الاسود الدؤلی کو، اور ابو الاسود الدؤلی کو بلا کے امام نے اسے نحو کے قوانین لکھوائے. کل فاعل مرفوع، کل مفعول منصوب، کل مضاف الیہ مجرور. تو امام علیہ السلام کی خدمات 25 سالوں میں رسول خدا کی تجہیز و تکفین کے بعد جناب سیدہ پر تمام تر مصائب کو برداشت کرنے کے باوجود خدمت قرآن، خدمت تلفظ قرآن، اور اس کے علاوہ مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صل علی محمد وعلی محمد، کیا مسجد میں آتے تھے؟ جی. لوگ بلاتے تھے، آتے تھے؟ جی آتے تھے. جب کبھی اسلام پہ وقت پڑا تو آئے، بالکل آئے. اب رہا سوال کہ مولائے کائنات نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ اب یہ سوال بھی بعض دوستوں کی طرف سے کیا جاتا ہے. وہ یقین نہیں کرتے کہ علی جیسا بہادر اور یہ سب کچھ ایسے ہو جائے، کیسے ممکن ہے؟ بہت غور کیجیے گا. میں ایک جملہ بیان کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کل تفصیل آئے کہ خلافت دوم کے زمانے میں جب شہنشاہ ایران کے ہاتھ سے نکل گیا خوارزستان بھی، اور عراق کے نکلنے کے بعد جب یہ بھی نکل گیا، مختلف علاقے تھے، خوارزستان کا علاقہ نکل گیا، تو شہنشاہ ایران نے اس زمانے میں بڑا لشکر تیار کیا اسلام کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے. اور جب اسلام کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے لشکر تیار کیا تو اصحاب کی میٹنگ بلائی گئی، جس سے ہم کہتے ہیں آج کل کیبنٹ ڈویژن، یعنی کابینہ کی میٹنگ. تو شورا بلائی گئی. زمانہ خلافت دوم ہے، اور شورا کو بلا کر عمر ابن خطاب کہتے ہیں کہ مشورہ بتائیے کیا کیا جائے، وہ ایران کا بادشاہ حملہ کرنے والا، کیا کیا جائے؟ اور اس شورا میں مولائے کائنات کو بلایا گیا. مشورے دیے گئے لوگوں نے کہ جناب وہ ساری فوج
شام سے بھی بلاؤ اور مدینے سے بھی نکالو، سب کو نکال کر بھیج دو ایران کی طرف مقابلہ کرنے کے لیے۔ کہتے ہیں کہ جب عمر ابن خطاب نے مشورہ کیا مولا کائنات سے، آپ کیا کہتے ہیں یا علی؟ اللہ اکبر، سلام ہو، اس کو ہر آدمی اپنے لحاظ سے لے جائے گا، اس کو مشاورت کہیں گے، اس کو مولا کی محبت کہیں گے، اقتدار سے نہیں، اسلام سے۔ اسلام کی خاطر مولا نے ان کو مشورے دیے۔ ارشاد فرمایا مولا نے، دیکھو اگر تم نے شام سے فوج کو بلایا تو رومی شام کی طرف والی سرحد پہ حملہ کر دیں گے، اور اگر مدینے سے تم نے یہاں سے فوج نکالی تو جو اطراف کے لوگ بدو ہیں وہ مدینے میں ہنگامہ کر دیں گے۔ لوگوں نے کہا خود جاؤ جا کے مقابلے کے لیے، عمر ابن خطاب خود جائیں جنگ لڑنے کے لیے۔ امام نے روک دیا، تم مت جاؤ۔ اللہ اکبر، یہ کیا نصیحت آمیز رویہ میرے مولا کا، اسلام کی خاطر تم نہیں جاؤ۔ کیوں؟ اگر تم چلے گئے تو دو باتیں ہوں گی، ایک تو تمہارے جانے سے یہاں پر فرق پڑ جائے گا کہ جو مرکز خالی ہو جائے گا، اسلامی حکومت، اور پھر جب تم وہاں پہنچو گے تو عرب ایران کے سپاہی سمجھیں گے یہی ایک ہے، بس سب سے بڑا یہی ہے نا، اس کو مار دو، تو اپنی پوری طاقت لگا کے تم پر حملہ کریں گے کہ اس کو مار دیا تو اسلام کی گورنمنٹ ختم ہو جائے گی۔ بات کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی۔ میرا مولا مشورہ دیا کرتا تھا جب مشورہ اس سے لیا جاتا تھا، اور مولا کے مشورے جب بھی حکومتوں نے قبول کیے تو فائدے میں رہے۔ اسی لیے ایران کے شہنشاہ کے مقابلے کے عنوان سے یہ خود نہیں گئے، پھر اپنا نمائندہ بنا کے کسی اور کو بھیجا تاکہ مولا کائنات کے مشورے عمل ممکن ہو سکے۔ تو بہت ساری باتیں، لشکر اسلام کی بات ہو، قرآن کی بات ہو، یا لغت قرآن، لغت عرب کی بات ہو، امام نے ہر ایک پہلو سے اپنے 25 سال اس امت کے لیے، اس قوم کے لیے، انسانیت کے لیے ایسے رکھے کہ علم بانٹتے تھے دعوت عمل کے ساتھ، سائلوں کو عطا کرتے تھے جود و کرم کے ساتھ۔ کوئی خالی ہاتھ لوٹ کر مولا کے در سے کبھی نہ گیا۔ بس عزیزو، آج کی حد تک بات کو یہاں روکتے ہوئے المرتضیٰ سینٹر کے اس ممبر سے کل میں نے مسائب بیان کیے شب ضربت کے، چونکہ شب قدر کا حوالہ بھی تھا، اور آج روز قدر کے بعد آپ مولا کے شب بیماری میں آ کے بیٹھے۔ آج کی رات میرا مولا اپنے گھر میں حالت مرض میں ہے۔ شہزادیوں کے لیے بڑی مصیبت اور پریشانی کے لمحات ہیں۔ میرا مولا جب اٹھا کے لایا گیا مسجد سے ضربت کے بعد، تو بیت الشرف کے دروازے پر امام نے سب کے لیے فرمایا کہ سب واپس چلے جائیں۔ پھر فرماتے تھے مولا حسن سے، مولا کائنات کے بیٹا حسن مجھے میرے قدموں پہ کھڑا کر دو۔ مولا فرماتے ہیں بابا آپ کے سر سے بہت زیادہ خون بہہ چکا ہے۔ مولا بابا آپ کس طرح چل پائیں گے؟ فرمایا
بیٹا مجھے بیٹیوں نے گھر سے اپنے قدموں پر جاتے ہوئے دیکھا، اب اگر مجھے ہاتھوں پر آتا ہوا دیکھیں کہ برداشت نہ کر سکے، بیٹا مجھے میرے قدموں پہ کھڑا کر دو۔ اللہ اکبر۔ میرا مولا قدموں پہ کھڑے ہوئے گھر میں داخل ہوئے۔ کسی کام سے مولا حسن مجتبیٰ گھر سے باہر آئے، دیکھا سب چلے گئے، ایک اسبق بن نباتہ بیٹھا ہوا۔ امام نے آ کے فرمایا کہ سب کے لیے بابا نے فرمایا تھا، آپ کیوں نہیں گئے؟ اسبق رونے لگے، کہتے تھے کہ مولا میں نے آپ کی مخالفت نہیں کی، بلکہ جن کے قدموں نے ساتھ دیا وہ چلے گئے، مجھ سے چلا نہیں جاتا۔ تب امام نے ارشاد فرمایا، اسبق پھر کیا چاہتے ہو؟ اسبق کہتے ہیں مولا مجھے میرے آقا کا دیدار کروا دیجئے، میں آقا کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں اچھا میں اپنے سردار سے پوچھ کر آتا ہوں، اگر اجازت مل گئی تو تمہیں اندر بلا لیا جائے گا۔ مولا بیت الشرف میں آئے، بابا سے اجازت لی، گھر میں کوہرام تھا، بیٹیوں کو باپ کے پاس سے ہٹایا گیا، اسبق کو بلوایا گیا۔ اسبق کہتا ہے جب میں مولا کے سامنے پہنچا، بیٹیوں نے باپ کے سر کو، چہرے کو، داڑھی کو، خون کو دھو دیا تھا اور پیشانی پر رومال باندھا گیا تھا۔ ہائے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ مولا کا چہرہ زیادہ زرد ہے یا رومال زیادہ زرد۔ بس میں کہوں گا اس وقت تو نے مولا کی زیارت کی، ہائے بیٹیوں نے باپ کے سر کے خون کو دھو دیا۔ یا زینب امّا کلثوم، آپ نے اپنے بابا کے سر کے زخم کو دھو دیا۔ ہائے غربت سکینہ، ہائے غربت حسین، باپ کا کٹا ہوا سر نو کے سینہ پر۔ رونے والوں کیا وقت مشکل تھی جناب سکینہ بنت الحسین کے لیے، یہاں یہ بابا کا سر، اپنے بابا کے سر کے خون کو دھویا، بیٹیوں نے رومال باندھ دیا۔ ہائے سکینہ، دربار یزید میں یزید کہتا تھا سکینہ سے تجھے باپ سے کتنی محبت تھی، تجھے تیرے باپ کا سر دیں گے نہیں، اگر خود سے بلا سکتی ہو تو بلا کے دیکھ لے۔ بچی نے بھائی کو دیکھا، اجازت مل گئی، ننھے ننھے ہاتھوں سے جلے ہوئے کرتے کا دامن پھیلایا، تشتے تلا میں رکھے ہوئے باپ کے سر کو دیکھا، آواز دی بابا یزید تیری محبت کا امتحان لینا چاہتا ہے، بابا اسے بتا دے مجھ سے کتنی محبت کرتا تھا۔ بابا سکینہ بلا رہی ہے، آ میری گود میں آ۔ تشتے تلا سے سر حسین بلند ہوا، بچی نے جب آغوش میں باپ کا سر پایا تو خون تو لگا ہوا تھا، چہرے مقدس پر، داڑھی مقدس پہ خون لگا ہوا تھا، بچی کس طرح صاف کر دی، ارے ہونٹوں پر ہونٹ رکھ دیے، کہتی تھی بابا مجھے تماچے مارے گئے، بابا میرے گوشوارے اتارے گئے، بابا میرے دامن میں آگ لگی۔ رونے والوں بس قیامت کا منظر تھا، اسبق بن نباتہ مولا کو دیکھ دیکھ کے روتا تھا۔ امام فرماتے تھے اسبق روتا کس لیے ہے؟ اسبق کہتا تھا مولا اس لیے روتا ہوں کہ آپ کو تو ہم سے بہتر احباب مل جائیں گے، ہمیں آپ کے جیسا مولا کہاں ملے گا۔ واہ غربتہ، اسبق کا رونا، فریاد کرنا۔ بس آخری جملہ رونے والوں، ہائے ماتم کرو گے، پرسہ دو گے، یہ سوچ کے رونا کہ میرے مولا کی بیٹیاں اپنے بابا کے لیے فریاد کرنا۔ اور رونے والوں جب بابا علیل ہو جائیں تو بیٹیاں مصلی بچھا لیتی ہیں، بابا کے لیے دعا کرنے کی خاطر ہاتھ اٹھا کے مانگتی ہیں اللہ کی بارگاہ میں،
ہائے زینب ام کلثوم، بابا کے زخم کی شفا یابی کے لیے محو دعا ہیں۔ ہائے غربت کی رات ہے، میرے مولا کے زخم میں شدید تکلیف ہے۔ کہتے ہیں طبیب و جراح کو بلایا گیا، طبیب و جراح نے مولا کے سر کے زخم کو دیکھا، رونے لگے۔ کہتی تھی بیویاں بتاؤ کچھ تو بتاؤ کہ بابا ٹھیک ہو جائیں گے نا؟ کہتے ہیں پس پردہ یہ رو کے کہتے تھے اب کوئی امید نہیں ہے، مولا وصیت کر لیجئے کہ بڑا گہرا زخم لگا، الوداع اے شہزادیوں، الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا أی ینقلبون۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار تمام تر شرکائے مجلس کی حاجات شرعیہ کو پورا فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کو تلاوت قرآن کا شوق عطا فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کو تمام تر عبادات کی انجام دہی کی توفیق عطا فرما۔ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجائے محمد وآلہ المعصومین برحمتک یا ارحم الراحمین۔